ایک ایسی دنیا کو امیجن کریں جہاں ایک واحد فائنینشل ادارہ خربوں کی دولت پر قابض ہو، ایک ایسی کمپنی جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ انڈسٹری کی شکل بدل سکے، مارکیٹس کو ہلا سکے اور حکومتوں پر اپنا انفلوئنس رکھ سکے، جو اپنی حکمت عملی کی مہارت بے پناہ ایمبیشیس اور منافع کی بے رحم جستجو پر قائم ہو۔ یہ کہانی ہے بلیک سٹون کی، ایک ایسی فرم جو 1985 میں ایک معمولی دفتر سے شروع ہوئی اور دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنی بن گئی۔ ایک ایسی کمپنی جس کا نام اربوں ڈالر کے معاہدوں اور بے مثال اثر و رسوخ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ بڑی عمارتوں اور حیران کن دولت کے پیچھے ایک کہانی ہے، بڑا ویژن اور بڑی کنٹروورسی اور ایک شخص کی بے لگام جدوجہد۔ یہ کہانی ہے اسٹیفن اے شوراز مین کی۔ بلیک سٹون کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس شخص کو سمجھنا ہوگا جس نے اسے بنایا۔ شوراز مین 1947 میں فلڈیلفیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ڈرائی فروٹ سٹور کے مالک تھے۔ وہ وال سٹریٹ کے روایتی سرمایہ دار خاندانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں دولت وراثت میں ملی تھی۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنی سلطنت خود کھڑی کی۔ نوجوانی میں ہی شوراز مین نے اپنی کاروباری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے گھاس کاٹنے کا ایک کاروبار شروع کیا، اپنے جڑواں بھائیوں کو ملازمت دی اور اپنی لیڈرشپ کی غیر معمولی صلاحیتیں دکھائی۔ تعلیمی میدان میں وہ ییل یونیورسٹی پہنچے جہاں انہوں نے سوشل سائنسز کی تعلیم حاصل کی اور مشہور اسکولز اینڈ بونز سوسائٹی کے ممبر بنے۔ یہ وہ خفیہ آرگنائزیشن تھی جو مستقبل کے با اثر افراد کی تربیت گاہ سمجھی جاتی تھی۔ ییل کے بعد انہوں نے امریکی ریزرو میں خدمات سر انجام دی جہاں انہوں نے معاہدے کرنے کی مہارت میں مزید نکھار پیدا کیا۔ وال سٹریٹ میں ان کا سب سے پہلے پریکٹیکل ایکسپیرینس لیہمن بردرز کے ساتھ ہوا۔ یہاں انہوں نے تیزی سے ترقی کی، غیر معمولی سیکھنے کی لگن اور کامیابی کی زبردست بھوک کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فائنینشل ورلڈ میں مہارت حاصل کی، قیمتی تعلقات بنائے، مارکیٹ کے پیچیدہ اصول سیکھے اور اس لمحے کے لیے خود کو تیار کیا کہ جب وہ اپنی خود کی کمپنی کو قائم کر سکیں۔ وہ لمحہ 1985 میں آیا۔ انہوں نے پیٹرسن جو امریکی وزیر بھی تھے ان کے ساتھ مل کر بلیک سٹون کی بنیاد رکھی اور صرف $4 لاکھ کی ابتدائی انویسٹمنٹ کے ساتھ میدان میں اترے، مگر ایک جرأت مندانہ نظریہ رکھتے تھے، انویسٹمنٹ کی دنیا کو نئی شکل دینا۔ اپنے شروع کے سالوں میں بلیک سٹون ایک چھوٹی سی فائنینشل آرگنائزیشن تھی، مگر شوراز مین کی خواہش صرف مشورے دینے تک محدود نہیں تھی۔ ان کا ایک ویژن تھا، بلیک سٹون صرف سودے پر مشورہ نہیں دے گا بلکہ وہ خود سودے بازی کرے گا۔ پہلا بڑا موقع 1986 میں آیا جب صفوے کی $1.5 ارب کی لیوریج بائیک آؤٹ کی گئی۔ یہ معاہدہ بلیک سٹون کو نجی ایکویٹی کے ابھرتے ہوئے بڑے کھلاڑی کے طور پر متعارف کروانے کا سبب بنا۔ اس نے ثابت کر دکھایا کہ شوراز مین صرف ایک بہترین سودے باز یا ڈیل میکر نہیں بلکہ وہ گرے ہوئوں کو اٹھا سکتا ہے۔ اگلا میدان ریئل اسٹیٹ تھا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں بلیک سٹون نے مالی مشکلات کا شکار جائیدادوں کی خریداری شروع کی۔ جب دوسرے لوگ تباہ حال عمارتوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ رہے تھے، شوراز مین نے ان میں سے ایک موقع دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ درست حکمت عملی کے ساتھ یہ جائیدادیں سونے کی کان ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ قدم بلیک سٹون کی تاریخ کے سب سے اہم فیصلوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ سالوں کے دوران بلیک سٹون نے اپنی سرمایہ کاری کو مزید بڑھایا، یعنی کہ قرضے دینا اور انفراسٹرکچر میں قدم رکھا اور منافع کے لیے نئے انقلابی طریقے متعارف کروائے۔ شوراز مین نے ایک ایسی ثقافت کو فروغ دیا جو ذہنی سختی، ڈسپلن اور بے پناہ منافع پر مکمل توجہ پر مبنی تھی۔ اس کا اصول تھا پیسہ مت گواؤ، اور بلیک سٹون نے پیسہ نہیں گوایا، اس نے پیسہ بنایا، بہت زیادہ پیسہ۔ 2000 کی دہائی کے آغاز تک بلیک سٹون مالیاتی دنیا کا سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک بن چکا تھا اور شوراز مین نے خود کو وال سٹریٹ کی تاریخ کے عظیم ترین ڈیل میکرز میں شامل کر لیا تھا۔ جیسے جیسے بلیک سٹون کی ترقی ہوئی ویسے ویسے ہی ان کے ویژن کا دائرہ اور وسیع ہوتا گیا۔ 2007 میں کمپنی نے تاریخ کے سب سے بڑے سودوں میں سے ایک کیا، $26 ارب میں ہلٹن ہوٹلز کی خریداری۔ اس وقت اس کے مخالفین نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا، مگر شوراز مین نے وہ دیکھا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کچھ سالوں بعد ہلٹن ہوٹلز کی قدر آسمانوں کو چھونے لگی۔
और ब्लैक स्टोन ने अरबों का मुनाफा कमाया। एक और रिकॉर्ड तोड़ सौदा किया जो इस वक्त की सबसे बड़ी लेवरेज बाइकआउट थी, लेकिन ये सौदा महज दौलत कमाने के लिए नहीं किए गए थे, ये ताकत हासिल करने के लिए थे। ये मुआहदे ब्लैक स्टोन को आलमी मालियाती दुनिया का एक बादशाह किंग मेकर बनाने में अहम साबित हुआ। अब ब्लैक स्टोन महज एक सरमायाकारी फर्म नहीं थी, ये एक मालियाती सल्तनत बन चुकी थी जो रियल एस्टेट से लेकर हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी से लेकर मीडिया तक मुख्तलिफ सनतों पर असर अंदाज हो रही थी। मगर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जांच पड़ताल भी आती है। जैसे जैसे ब्लैक स्टोन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही तनकीदें भी बढ़ रही थीं। कंपनी की सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू में से एक रियल एस्टेट था। नाकदीन का कहना है कि ब्लैक स्टोन के बड़े पैमाने पर जायदादों की खरीदारी ने आलमी रिहायशी बहरान को मजीद संगीन बना दिया है। जब कंपनी सिंगल फैमिली होम्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदती है तो किरायों में इजाफा होता है, बेदखलियां बढ़ती हैं और सस्ती रिहाइश नायाब हो जाती है। ब्लैक स्टोन इस इल्जाम को मुस्तरद करता है। कंपनी का कहना है कि वो रिहायशी सहूलियात को बेहतर बनाने और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फराहम करने में सरमायाकारी करती है। अगर कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं होती, ब्लैक स्टोन के हेल्थ केयर और एनर्जी जैसी सनतों में गहरी मुदाखलत ने कॉर्पोरेट ताकत और इन्फ्लुएंस के बारे में खदशात पैदा कर दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कंपनी मुनाफे को इंसानों पर तरजीह देती है, यानी वो कंपनियों को खरीदकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निचोड़ने के लिए सख्त इक़दामात करती है। शुराजमैन जो शदीद तनकीद का निशाना बन चुके हैं क्योंकि उनकी सालाना तनख्वाह करोड़ों डॉलर्स में पहुंच चुकी है, और फिर भी इन तमाम तनाज़ात के बावजूद ब्लैक स्टोन तरक्की करता जा रहा है। आज ब्लैक स्टोन 1 खरब डॉलर से ज्यादा असासों का मालिक है, जो बहुत सारे ममालिक की जीडीपी से ज्यादा है। इसकी सरमायाकारी दुनिया भर में फैली हुई है, लग्जरी होटल से लेकर लॉजिस्टिक सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनियों तक। इसकी लीडरशिप अब भी बेमिसाल है। शुराजमैन अब भी इस कश्ती को चलाने का काम कर रहे हैं, जबकि जॉन गैरी, जो इनके जानशीन समझे जाते हैं, खुद को सल्तनत का अगला रहनुमा बनाने के लिए तैयार हैं। दुनिया की तब्दीलियों के साथ साथ ब्लैक स्टोन भी बदल रहा है। कंपनी अब उभरती हुई मार्केट, टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी करने पर तवज्जो दे रही है। अब ये सिर्फ मुनाफे का मामला नहीं है, ये विरासत का मामला भी बन चुका है। जैसे जैसे ब्लैक स्टोन आगे बढ़ रहा है, चैलेंजेस अभी बाकी हैं। एक फाइनेंशियल बुरहान इसकी सरमायाकारी को उलट पुलट कर रख सकता है। बढ़ती हुई रेगुलेशन इसकी असर सूख को महदूद कर सकती है, और जब शुराजमैन रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, लीडरशिप का सवाल सर उठा रहा है। लेकिन अगर तारीख ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि ब्लैक स्टोन हमेशा कायम रहने के लिए बनाया गया है। इसने तवक्कुआत को मुस्तरद किया, बहरानों का मुकाबला किया और संतों की साख्त को बदल कर रख दिया। इसने नाकाबिले तसव्वुर पैमाने पर दौलत बनाई, और चाहे वो इनकलाबी सौदों के जरिए हो, तब्दीली लाने वाली सरमायाकारियों के जरिए हो, या हिकमत अमली से की जाने वाली फलाही सरगर्मियों से। ब्लैक स्टोन की मालियाती दुनिया और मजमूई तौर पर दुनिया पर असर नाकाबिले तरदीद है। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक सल्तनत जो ताकत, महारत और कामयाबी की बेरहम जुस्तजू पर कायम है।